ونشهد أن لا إله إلا الله، لا إله ولا معبود ولا مقصود ولا مسجود إلا الله، ولا مطلوب إلا الله، ولا محبوب إلا الله، وحده لا شريك ولا نظير ولا وزير ولا مشير ولا معين ولا قرين له، ولا ضد له ولا ند له، ولا عضد ولد بلد جسد له، ولا مثل له ولا مثال له، ولا مثيل بديل عديل جزيل قبيل قتيل له، ولا مماثل ولا مقابل ولا مقاتل ولا مجادل ولا معادل ولا معاون ولا مقارن له. ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وأتقانا وأخشانا وأزكانا وأزهانا وأبهانا وأنورنا وأجدرنا وأجملنا وأكملنا وأعملنا وأقبلنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وقرة صدورنا ورونق جدراننا وقرتنا وأسوتنا وقدوتنا وحجتنا ودليلنا وخليلنا وجليلنا وبرهاننا وفرقاننا وقرآننا وعنواننا وبياننا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله بالحق إلى الخلق كله بشيرا ومبشرا ونذيرا ومنذرا وداعيا إلى الله الملك المالك الحق المحق بإذنه الكامل والشامل والعامل وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
قابل عزت و احترام سامعین کرام، کلمہ پڑھنے والے شخص کے لیے محبت رسول اتنی ہی ضروری ہے جتنی زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے۔ جس طرح ان کے بغیر زندگی نہیں، اسی طرح محبت رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اس حقیقت کو ان ہستیوں نے بخوبی سمجھا جن ہستیوں کا ایمان پوری امت کے لیے معیار اور ترازو بنا۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد ان ہستیوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سورہ بقرہ پہلے پارے کا آخری رکوع، اللہ فرماتے ہیں ایمان نبی کے یاروں جیسا ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہدایت کی سند ملے گی۔ اگر تمہارا ایمان اور طرح کا نبی کے یاروں کے ایمان کی طرح نہیں ہے تو پھر تم لاکھ کلمے پڑھ لو، ذکر کر لو، فکر کر لو، تسبیحات پڑھ لو، درس کر لو، تبلیغ کر لو، جہاد کر لو، جو کچھ مرضی کر لو، میں اللہ کے نزدیک تمہارا ایمان مکمل۔ اور پھر صحابہ میں سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب صحابہ سے اعلیٰ ہے، انبیاء کے بعد ساری خلقت سے اعلیٰ ہے، ان کی زندگی، ان کا طرز زندگی پوری امت کے لیے، نبی کے سارے نام لینے والوں کے لیے ایک نظیر اور ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کے بے شمار پہلوؤں میں سے میں نے صرف ایک پہلو کو لیا ہے، صدیق اکبر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ شان ابو بکر بیان کرنے کے لیے ایک دو چار جمعے تو کیا کئی سال بھی ناکافی ہیں۔ ان کا تعارف، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی خدمات، ان کی تبلیغ، ان کا غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کا نادار اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ طرز عمل، اور پھر ان کی مکی زندگی، ان کی مدنی زندگی اور ان کی خلافت، یہ ایسے مفصل مضامین ہیں اور ایسے عنوان ہیں جن پہ کئی خطبے بھی ناکافی ہو جائیں۔ میں صرف ان کی زندگی میں سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ مجھے مکہ جیسا شہر بھی مل گیا، مجھے کعبہ بھی مل گیا، مجھے صفا اور مروہ بھی مل گئے، مجھے مقام ابراہیم بھی مل گیا، جب مرضی ہو بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتا ہوں، مجھے مدینہ جیسا شہر بھی مل گیا، مجھے کلمہ بھی نصیب ہو گیا، لیکن جب تک محبت رسول میں اپنی انتہا تک نہیں پہنچاؤں گا اس وقت تک مجھ صدیق اکبر کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کو سمجھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کی ہر موڑ پہ، زندگی کی ہر لمحے پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ایسے نمونے پیش کیے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں ہر مشکل مرحلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانا اور سب سے بڑھ کر نبھانا
یہ مکی زندگی کی طرح مدنی زندگی میں بھی پہلا نمبر لے جاتے ہیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. قرآن مجید سیدنا ابو بکر صدیق کے ان اعمال کی قبولیت کی دلیل پیش کرتا ہے. پارہ نمبر 30 سورت کا نام سورۃ اللیل ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ سورت بھی مستقل شان صدیق اکبر کا ایک بہترین عنوان ہے. اور دلچسپ بات ایک بتاتا چلوں، سورت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ سورۃ اللیل ہے، اس کے بعد ہے سورۃ الضحیٰ. پہلے سورۃ اللیل ہے اور پھر کیا ہے سورۃ الضحیٰ. سورۃ اللیل میں سورۃ الضحیٰ تو آپ سب کو پتہ ہے، اس میں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ شان محمد مصطفیٰ سورۃ الضحیٰ کی روشنی میں. تو یہ تو آپ سب کو پتہ ہے. اب یہ بھی اپنے علم میں اضافہ کر لیجئے کہ سورۃ الضحیٰ جس میں شان محمد مصطفیٰ ہے، اس سے پہلے آتی ہے سورۃ اللیل. اس سے پہلے آتی ہے سورۃ اللیل. اس سورۃ اللیل میں شان ابو بکر صدیق ہے، والضحیٰ میں شان محمد مصطفیٰ اس سے پہلی صورت ہے. واللیل اس میں کیا ہے شان صدیق اکبر. اور ایک اور مزے کی بات، سورۃ اللیل میں اللہ کہتے ہیں اے ابو بکر میں تجھے اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تو خود راضی اور خوش ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى سورۃ اللیل. اور سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں. وہی انداز صدیق اکبر کے لیے، وہی انداز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن ایک نکتہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن کی ترتیب ہے، یہ سورت یہاں یہ یہاں یہ یہاں یہ یہاں، یہ بھی کسی کی مرضی سے نہیں ہے. یہ ترتیب بھی میرے رب نے اپنے پیغمبر کو بتائی. جبریل امین جب کوئی سورت لے کے آتے بتاتے اس سورت کو فلاں سے پہلے رکھنا ہے، فلاں کے بعد رکھنا ہے. کوئی آیتیں لے کے آتے، آیتوں کی جگہ بھی بتلاتے یہ آیات فلاں سورت میں فلاں آیتوں سے پہلے رکھنی ہے، فلاں آیتوں کے بعد رکھنی ہے. تو پھر قربان جائیے سیدنا ابو بکر صدیق کی شان پہ اللہ نے جبریل کو کہہ بھیجا کہ جس صورت میں شان محمد مصطفیٰ ہے اسے بعد میں رکھنا ہے، جس میں شان صدیق اکبر ہے اسے پہلے رکھنا ہے. میں نے پوچھا کیوں میرے مولا؟ اس میں کیا حکمت، اس میں کیا راز؟ میرے رب نے کہا میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے تم محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. سیدنا ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے تم نبوت تک نہیں پہنچ سکتے. انہیں درمیان سے نکالو گے امت اور نبی کا رابطہ منقطع ہو جائے گا، امت اور نبی کا رابطہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے شان صدیق اکبر والی صورت پہلے اور شان محمد الرسول اللہ والی صورت بعد. لیکن ہیں اکٹھی، جس طرح نبی اور صدیق خود اکٹھے ہیں ان کی شانیں بھی قرآن میں اکٹھے ہیں. تو اس صورت میں اللہ کیا کہتے ہیں، اس سے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. اللہ اللہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ کسی کا احسان کا بدلہ نہیں چکا رہے کہ کسی نے ان پہ احسان کیا ہو یہ اس کا بدلہ دے رہے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نانا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ سیدنا ابو بکر صدیق جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھائی کرتے ہیں، ان کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کی نیتوں پہ شک نہ کیا کیجئے۔ صحابہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی خالص نیت ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ قرآن سچا ہے یا جھوٹا؟ قرآن سچا ہے یا جھوٹا؟ سچا، پکا، ٹھکا، تو پھر صحابہ کا عمل بھی سچا، پکا اور ٹھکا۔ جس طرح قرآن میں شک کوئی نہیں، صحابہ کے عمل میں شک کوئی نہیں۔ جب قرآن میں شک کوئی نہیں، صحابہ کی جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں۔ جب قرآن میں شک کوئی نہیں، تو ابو بکر صدیق کے دل میں صرف اللہ کی رضا ہونے میں بھی شک۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، صرف ایک مثال، میں پھر اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ غزوہ تبوک کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، عسرہ تنگ دستی کو کہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں مختلف احوال آیا کرتے ہیں۔ کوئی حالت انتہائی غریبی کی ہوتی ہے کہ کھانے کے لیے ایک وقت بھی آسانی سے نہیں مل سکتا، اور کبھی حالات بدل جاتے ہیں، انسان پہ خوشحالیاں آ جایا کرتی ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے وہ دن تنگی کے تھے، مالی حالات کمزور تھے، مسلمان حکومت کا خزانہ تقریباً خالی تھا۔ ادھر روم جیسا بڑا دشمن مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے اعلان کر دیا اے لوگوں، دشمن کو جنگ کا ارادہ رکھتا ہے، ہم پہلے جا کے دشمن کا مقابلہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے دشمن پہ حملہ کریں، دشمن حملہ کرے تو پھر آپ کو جواب دینے کا حق ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح دفاعی جہاد ہے، اسی طرح اقدامی جہاد ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، آپ کسی کافر ملک پہ حملہ کر کے وہاں خدا کا جھنڈا بلند کر سکتے ہیں۔ اسلام نہ صرف آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے، اس کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ تو میرے پیغمبر نے کہا ہم حملے میں پہل کریں گے، اے لوگوں رومیوں کا مقابلہ کرنا ہے، وہاں جانا ہے۔ مسلمانوں کے خزانے میں بھی اتنی گنجائش نہیں۔ کون ہے جو اپنے خزانوں کے منہ اسلام کے لیے کھولے گا؟ اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ کبھی تفصیل سناؤں گا۔ میرے نبی کے تیسرے خلیفہ اور دوہرے داماد سیدنا عثمان نے اس موقع پہ کتنی سخاوت سے کام لیا تھا۔ بہرحال اعلان ہوتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے مالی حالات ان دنوں اچھے تھے، میرے پاس بہت سارے پیسے بھی تھے، سامان بھی موجود تھا۔ میں نبی کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں، گھر کی طرف جاتا ہوں، اپنے سامان کے 2 حصے کرتا ہوں، اپنے پیسوں کے 2 حصے کرتا ہوں، آدھی رقم آدھا سامان اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، آدھا سامان آدھی رقم اٹھا کے نبوت کے دربار کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ جناب عمر کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں میں جاتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا
کہ ابو بکر ہر موقع پہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج تو میں اتنا سامان لے کے جا رہا ہوں، آج میں ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ان لوگوں کا مقابلہ ہوتا تھا نیکی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے، فلاں اتنی نمازیں پڑھتا ہے میں اتنی پڑھوں، فلاں اتنا مال دیتا ہے میں اس سے زیادہ دوں، یہ مقابلے ہوتے تھے۔ اور آج ہمارا رخ کیا ہے؟ ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ سیدنا عمر سوچتے ہوئے جا رہے ہیں، خوش بھی ہیں کہ آج اللہ نے مجھے اتنی زیادہ توفیق عطا فرما دی۔ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ آج اللہ نے مجھے اتنی توفیق دے دی، آج میں سیدنا ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ اللہ پہنچتے ہیں، دربار نبوت میں آتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بھی سامان لے کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، سیدنا عمر بھی سامان لے کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں اے عمر بتانا کیا لایا ہے؟ سیدنا عمر فخر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، ایک حصہ آپ کی خدمت میں آپ کے قدموں میں پیش کر دیا۔ واہ عمر، بڑی قربانی۔ کون ایسے کرتا ہے بھائی؟ اسی تیجے لوگ ہیں۔ اللہ اللہ، سال پورا گزرنے کو بعد، توجہ کریں، پورا سال گزرنے کو بعد اساں اللہ پاک اپنا بھائی لکھ وچوں 2500 روپیہ زکات دے، 40,000 جو 1,000 روپیہ تے 1 لاکھ جو 2500 روپیہ، کتنے عرصے بعد؟ سال بعد، وہ بھی اپنی بچت تے، وہ بھی اپنی بچت تے، جڑی تساں اصلی ضروریات زندگی وہ تو شریعت زکات نے حساب وچ پہنی، تساں نہ مال تجارت ہے، تساں نہ سونا، تساں نہ چاندی، او نا سال بعد 1 لاکھ وچوں صرف 2500 روپیہ دیونا، وہ بھی اسی 2500 واری سوچے دے بس چھیکڑا فیصلہ ہی ہونا یار نہ چاہتے۔ تبھی ہم پہ ایسے حکمران مسلط ہیں، ہم جب زمین نام کرواتے ہیں کمیٹی کی حدود کی، 1 لاکھ نہ تقریباً 22-23 ہزار روپیہ حکومت ٹیکس کی، 1 لاکھ نہ میاں مبین صاحب بیٹھے نمی بخوبی پتہ اسی بھی اس شعبے جمع، 1 لاکھ نہ 22-23 ہزار روپیہ حکومت ٹیکس گھیلی پئی، تو شریعت سال بعد لاکھ وچوں 2500 روپیہ منگنی، اس تے بھی اساں موت پہ وینی۔ اسی کہیں نے مسلماناں عہد اسلام بے کو یا رسول اللہ پورے سامان نے سارے پیسے نے 2 حصے کیتے نے، ایک حصہ میں گھر چ رکھا، ایک کچھ نے قدمہ سچ چھوڑا۔ سبحان اللہ کا آپ کو چاہ محبت نہ مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ۔ ہاں جی ابو بکر آپ کیا لائے؟ اللہ 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 اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر گیا ہوں، 4000 درہم میرے گھر میں پڑے تھے، وہ بھی میں نے اٹھا لیے، گھر کا سارا سامان بھی اکٹھا کر لیا، سارے کا سارا سامان، سارے کی سارے درہم، سارے کے سارے پیسے یا رسول اللہ اکٹھے کر کے آپ کے قدموں میں لے کے آ گیا ہوں۔ اب بھی سبحان اللہ نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ سارا کچھ اکٹھا کر کے یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں۔ میرے نبی اللہ اللہ خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں نبوت کی آنکھوں میں۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر تیری بیوی بھی ہے، تیرے بچے بھی ہیں، اللہ اللہ تیرا کنبہ اور خاندان بھی ہے، ان کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ سب کچھ لے آیا ہے، بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ مال سارا
آپ کو دے دیا ہے، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے آپ کی محبت ہی کافی ہے۔ سب کچھ آپ کا میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے آپ کی محبت کافی اور شافی ہے۔ شاعر تڑپ کے کہتا ہے، پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ اللہ اس تو ود کے بعد اور کیڑی محبت روایات جانا کداں جڑے تاکچے شاکچے ہونے پرانے زمانے کو کداں وچ تاکچے جے ہونے اوتھے حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ پھیرا بھئی کدیں کوئی سوئی میرے گھر رہ نہ منجے، کوئی سوئی میرے گھر رہ نہ منجے، جو کچھ جایا سارا نہ سارا نبی نے قدمہ چاہا۔ اور ایک اور دلچسپ بات بتاؤں جو آپ کو کسی نے نہ بتائی ہوتی، یہ واقعہ سب بیان کرتے ہیں، واقعہ ہے بھی اسی طرح، لیکن ان کے سوا سیدنا ابوبکر صدیق کے سوا نبی نے کسی سے اس کا سارا مال قبول نہیں، صرف اور صرف صدیق اکبر۔ ان کی ایمان و یقین کی وہ کیفیت تھی جس کی مثال کائنات والے قیامت کی صبح تک پیش کر سکتے۔ آج ہمارے لیے بھی کوئی حکم ہے، کوئی ہماری تقریر سن کے جذبات میں آ جائے یا ویسے خدا کے خوف کی وجہ سے آ کے کہے میں اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، ہم اس سے وہ نہیں لے سکتے، شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ اسے کہو بھائی اگر تو نے بہت کچھ ہی کرنا ہے دین اسے کر لے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے، دو حصے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے چھوڑ۔ بلکہ حضور نے خود کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں سارا مال خرچ نہ کرنا، اس حالت میں بچوں کو چھوڑ کے جاؤ کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ حضور کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے جاؤ کہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ لیکن صدیق اکبر کے ایمان کی وہ کیفیت تھی کہ سارا سامان لے کے آتے ہیں، میرے نبی بغیر چوں چراں کیے، بغیر اعتراض کیے اپنے اس عاشق صادق کا سارا مال قبول کر لیتے۔ یہ ایمان و یقین کی وہ اعلیٰ ترین کیفیت تھی۔ میں صرف خطابت کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا ہوتا، ہم آپ کو حقیقت سے روشناس کراتے ہیں، آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں۔ مجھے جذبہ چڑھ گیا، میں نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، مثلاً جہاد کے لیے جانا ہے، تبلیغ کے لیے جانا ہے، سارے کام چھوڑ کے بس دین کی کسی خدمت کے لیے جانا ہے۔ شریعت مجھے کیا کہے گی؟ شریعت مجھے کہے گی اپنی بیوی بچوں کا خرچہ پورا کر، بس جتنے مرضی امائیں، میں نکل جاؤں گی جہاد کے لیے، میری بیوی لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کے اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ شریعت اس کی مجھے اجازت، حج کا فرض ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ وہاں جا بھی سکیں، وہاں کے خرچے برداشت کر سکیں، پھر وہاں سے واپس آ سکیں، اور اس عرصے کے دوران آپ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بھی پورا کر سکیں، تب آپ حج پر ہو۔ بعض لوگ جذبات میں آ کے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، بیوی بچوں کو پوچھتے نہیں ہیں۔ بھائی آپ نے شادی کی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے۔ شریعت آپ کو ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو مشکل زندگی گزارنے پہ مجبور کریں۔ ہاں صدیق اکبر کی بات اور تھی، ان کا عشق اور تھا، ان کی محبت کی داستانیں اور تھی۔
کہ اللہ کے نبی نے ان کا سارا مال قبول کر لیا، اور وہ سیدنا عمر جو سوچتے ہوئے آ رہے تھے نا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ میں تو ادھا مال گن کے آیا کہ ابو بکر گھروں جھاڑو پھیر آیا، تب سیدنا عمر بھی آنکھڑے سے مجبور ہو گئے، ابو بکر نیکی نے کمے تو اگے بدنا ممکن ہی نہیں۔ سیدنا عمر ہی آنکھنے سے مجبور ہو گئے کہ ہوئے نیکی نہ میدان تے تو کوئی اگے نکل بنجے۔ آخری گل سنا کے سنتا نہ ٹائم دینا، راتی نہ بیڑایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ سید عائشہ صدیقہ نہ کھلے آسمان تلے بسترہ لگا ہوا، جن گرمیاں بندہ بیڑے سین پونا، چھتے دے سین پونا، آسمان پہ ستارے چمکنے پہ۔ حضرت عائشہ انہیں خیال آیا کہ یا رسول اللہ یہ کتنے ستارے، کوئی ایجا بندہ بھی ہے جس نے نیکیاں آسمان دیا ستارے جتنی ہوں۔ حضرت عائشہ سوال کیتا تھی آکھنیاں میں نے دلے چاہیا کہ قبل تے اتنی نیکیاں کیڑی ہونیاں، اگر ہوئیاں بھی تو وہ میرے والد ابو بکر نہیں ہو سکتا، اگر ہوئیاں بھی تو ابو بکر نہیں ہو سکتا۔ حضور فرمایا ہاں عائشہ ایجا بندہ بھی ہے جس نے نیکیاں آسمان نے تارے نے برابر ہیں۔ من ہوئے یا رسول اللہ؟ حضور کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ فوراً آکھا کہ میں نے ابا جی، میں نے ابا جی۔ حضور جڑا جواب دیتا اساں میں اپنے رنگ بیان کرنا چاہنا کہ محبت نہ سبحان اللہ ضرور رکھے۔ حضور فرمایا عائشہ نیکیاں پوچھنی ابو بکر دیاں تے میں یار پڑھنی آسمان میں ستارے ہے جے ہزارہ آسمان عمر ابو بکر نے نیکیاں نہ مقابلہ نہیں۔ یہ ایک آسمان ہے نا، اے جے ہزار آسمان بھی عمر تے ستارے نہ بھرے بنن ابو بکر کی نیکیاں نہ مقابلہ۔ وہ اصل نیکی کیڑی ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ ماں دے تساں بھی اپنے نبی نے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔